الصبح بدا من طلعته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چار پارے مکمل ہوئے الحمدللہ. پانچواں پارہ شروع ہوتا ہے والمحصنات من النساء، جو سورہ النساء کا 15واں رکوع ہوگا اور سورہ النساء کا چوتھا رکوع ہوگا اور پانچویں پارے کا پہلا رکوع ہوگا. والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذلکم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. صدق الله العظيم. چوتھے پارے کے اخیر میں جو مضمون تھا ان عورتوں کا بیان تھا جن سے نکاح حرام ہوتا ہے. تو جن عورتوں سے نکاح حرام ہے اس کی کئی وجوہات تھیں. ایک تو رشتے کی وجہ سے کہ نسبی رشتہ ان سے قائم ہے، ماں ہے، بہن ہے اور بیٹی ہے، سگی بھتیجی ہے، سگی بھانجی ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، تو نسبی رشتہ قائم ہے، اس لیے ان عورتوں سے نکاح حرام. اسی طرح دودھ کا رشتہ اگر قائم ہو جائے تو ان سے بھی نکاح حرام ہو جاتا ہے. تیسرے نکاح کا رشتہ جس کو سسرالی رشتہ علاقۂ نکاح تعلق نکاح کا ہونے کی وجہ سے، اب جس عورت سے نکاح ہوا اس کی ماں یعنی ساس، اسی طریقے سے جو ہے جن سے نکاح ہوا ہے اس کی اب بہن جب تک یہ نکاح میں ہے سالی، وہ اس سے نکاح حرام ہے. تو اسی طریقے سے تیسرا وہ رشتہ کہ دو سگی بہنوں کو نکاح میں یہی بات تھی کہ سالی سے نکاح جب تک کہ اس کی بہن نکاح میں ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. ہاں جب بہن کو طلاق دے دیا یا بہن وفات پا گئی تو اب جو ہے اس کی بہن سے یعنی سالی سے نکاح جائز ہو جاتا ہے. اب آگے اسی سلسلے میں پانچویں پارے میں جو گفتگو ہے، جو بات آئی ہے، وہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے اوپر والی عورتوں سے نکاح حرام ہے ایسے ہی ان عورتوں سے بھی نکاح حرام ہے جو عورتیں کسی کے نکاح میں پہلے سے ہیں، یعنی خاوند والی عورتیں. یعنی جو عورت کسی کے نکاح میں پہلے سے ہے تو اب دوسرا شخص اس سے نکاح نہیں کر سکتا. اس کا دوسرا مطلب یوں نکلے گا کہ ایک عورت دو شوہر نہیں کر سکتی، ایک عورت دو لوگوں کے نکاح میں نہیں رہ سکتی. تو جو عورتیں خاوند والی ہیں جب تک کہ وہ چھوڑ نہ دے یا یہ کہ شوہر وفات پا جائے یا یہ کہ عورت طلاق لے لے، خلا لے لے، غرض ہے کہ نکاح پہلا نکاح باقی رکھتے ہوئے، پہلا نکاح باقی رہتے ہوئے وہ عورت دوسرے کے نکاح میں نہیں جا سکتی. پہلے شوہر سے نکاح باقی رہتے ہوئے عام طور پر اس میں اب غلطیاں بہت ہو رہی ہیں. بعض دفعہ لڑکیاں اپنے میکے میں بیٹھ گئیں، 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، شوہر سے کوئی مطلب نہیں رہا تو کہتے ہیں ارے اتنی 3 سال کی مدت ہو گئی، اتنی مدت ہو گئی، اب تو نکاح کیسے باقی رہے گا. لہذا اپنے آپ نکاح کو ختم لینا سمجھ کر کے کوئی رشتہ ڈھونڈا اور ابھی پہلے والے شوہر سے نہ خلا لیا، نہ جو ہے طلاق لی اور نہ نکاح ختم ہوا اور شوہر بھی زندہ ہے اور اس کے نکاح باقی رکھتے ہوئے محض اس بنا پر کہ 2 سال 3 سال 1 سال سے وہ الگ رہ رہی ہے لہذا کسی اور سے نکاح کر دیتے ہیں. اس طرح کے واقعات بڑی کثرت سے اس وقت پیش آ رہے ہیں. حالانکہ قرآن میں صاف لفظوں میں پہلی آیت میں یہاں منع کیا گیا 5ویں پارے میں کہ خاوند والی عورتوں سے نکاح جائز نہیں. اب ان سے نکاح پہلے ختم کرایا جائے. اب وہ شوہر طلاق نہیں دیتا یا شوہر ختم نہیں کرتا، ٹھیک سے رکھتا بھی نہیں ہے تو اس کے دوسرے راستے ہیں. دارالقضا میں، شرعی پنچایت میں جو ہے عورت مقدمہ دائر کرے کہ مجھے ٹھیک سے رکھتا بھی نہیں اور مجھے طلاق بھی نہیں دیتا، میرا نکاح ختم کر دیا جائے، تو فسخ نکاح کی کارروائی ہوتی ہے. اسی طرح اور مسائل آتے ہیں، شوہر غائب ہو گیا، اب زندہ ہے کہ مردہ ہے پتہ نہیں، اس کا کوئی پردیسی تھا اور رہنے لگا تھا، پھر چھوڑ چھاڑ کے چلا گیا، کوئی اس کا ایڈریس بھی نہیں معلوم کہ وہ ہے کہاں پہ اس وقت.
تو ایسی عورتوں کے لیے بھی مسائل ہوتے ہیں، ان کا بھی حل ہوتا ہے۔ دارالقضاء میں وہ مقدمہ کریں کہ میں کسی اور سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، لیکن میرے شوہر سے میری کوئی نہ طلاق بھی، نہ مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ زندہ ہے کہ نہیں زندہ ہے، اور مجھے تو اس کو کہتے ہیں مفقود الخبر، یعنی جس کی خبر ہی نہیں معلوم کیا ہے۔ تو اس میں بھی پھر کارروائی ہوتی ہے، اخبار تک میں نکالا جاتا ہے کہ بھائی یہ صاحب اگر کہیں ہیں تو رابطہ کریں، ورنہ نکاح ختم کر دیا جائے گا، اس کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ تو پھر کارروائی کے بعد پھر 1 آدھ سال تک تفتیش کے بعد اس کی موت کا حکم لگا دیا جاتا ہے، جب بالکل ہی پتہ نہ چلے کہ زندہ بھی ہے کہ مردہ ہے، اور اس عدت وفات گزار کر کے وہ کسی اور سے پھر نکاح کر سکتی ہے۔ اس طرح کے تو یہ جو بات سمجھی جاتی ہے سماج میں کہ چونکہ شوہر سے اتنے دنوں سے وہ دور ہے، لہذا اب وہ کسی اور سے نکاح میں جا سکتی ہے، یہ غلط ہے۔ تو جس طریقے سے پہلی عورتیں حرام تھی، فرمایا جا رہا ہے کہ وہ عورتیں بھی، ان عورتوں سے بھی تمہارا نکاح حرام ہے جو عورتیں خاوند والی ہیں، ان کا کوئی خاوند موجود ہے، زندہ ہے، تو ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اگر خاوند نے طلاق دے دی تب بھی اس وقت تک نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ طلاق کی عدت نہ گزر جائے۔ خاوند وفات پا گیا ہے تو اس وقت تک نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ عدت وفات نہ گزر جائے۔ گویا نکاح باقی رکھتے ہوئے تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا، نکاح ختم ہو جانے کے بعد بھی عدت جب تک ہے، جب تک نکاح نہیں ہو سکتا کسی اور سے، کیونکہ عدت کے زمانے میں بھی نکاح کے اثرات اور نکاح کے آثار باقی رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کو نطفے سے اس کے پیٹ میں بچہ ہو، تو عدت کا اصل بڑا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ دیکھ لیا جائے کہ اس کے پیٹ میں جو ہے پہلے والے شوہر سے کوئی بچہ تو پرورش نہیں پا رہا ہے۔ اگر بچہ پرورش پا رہا ہے تو اس سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، ورنہ بچے کا نسب خلط ملط ہو جائے گا۔ تو اس لیے پہلی بات تو اس آیت میں یہ بتائی گئی کہ خاوند والی عورتیں تمہارے نکاح میں نہیں جا سکتی، لہذا ایک عورت 2 خاوند بھی نہیں کر سکتی، ایک عورت کے 2 شوہر بھی نہیں ہو سکتے۔ اس قسم کے ملحد دہریہ قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں اس زمانے میں۔ تسلیمہ نسرین نے بھی اس طرح کی بات اٹھائی کہ جب ایک مرد کئی عورتوں کو نکاح میں لا سکتا ہے، ایک سے زیادہ بیویاں رکھ سکتا ہے، تو ایک عورت اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے کئی شوہر کیوں نہیں رکھ سکتی؟ سب سے پیسہ لے گی، سب سے خرچہ لے گی اور سب کے پاس رہے گی، تو ایسا کیوں نہیں کر سکتی ہے؟ لیکن یہ انسانی فطرت سے بالکل ہٹی ہوئی بات ہے۔ ایک مرد کے لیے کئی بیویاں ہونا عورتوں کے لیے بھی نعمت ہے جو کئی بیویاں ہیں، اور مرد کے لیے بھی نعمت ہے۔ عورتوں کے لیے نعمت یہ کہ کئی کے خرچے اس مرد سے پورے ہو رہے ہیں، اور مرد کے لیے نعمت یہ کہ وہ جو ہے کئی کی کفالت بھی کر رہا ہے، کئی کا خرچ اٹھانے کا ثواب بھی حاصل کر رہا ہے، اور اس کے لیے نعمت ہے کہ اس کے لیے اور فائدے جو بیویوں سے حاصل ہوتے ہیں وہ اس کو حاصل ہو رہے ہیں۔ خانگی ضروریات ہیں، بال بچوں کی پرورش ہے، اور کوئی جو ضروریات ہیں۔ تو مرد کے لیے تو ایک سے زیادہ بیوی ہونا نعمت ہے، لیکن عورت کے لیے ایک سے زیادہ شوہر ہونا بہت بڑی مصیبت ہے۔ اس بنا پر مصیبت ہے کہ کس شوہر کے پاس کس طرح باری مقرر کی جائے۔ شوہر بیویوں کے لیے ناپاکی کے جو دن آتے ہیں ان دنوں میں کس کی باری لگتی ہے، تو وہ شوہر آپس کے شوہروں میں لڑائی شروع ہو جائے گی۔ پھر اگر اس میں بچہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو ناپنا فیصلہ کرنا، حالانکہ آج کل جو اس طرح کے DNA ٹیسٹ وغیرہ آ گئے ہیں کہ پتہ لگانا آسان ہو جائے کہ یہ نطفہ جو ہے کس شوہر کا ہے، لیکن بات صرف اسی حد تک تو نہیں ہے، خرچے کی بات ہے۔ سارے شوہر یکساں نہیں ہوتے مالیت میں، بیوی جو ہے متعدد شوہر کے ہر ایک سے جو ہے اپنا خرچہ مانگے گی، کوئی شوہر کسی حالت میں، کوئی کسی حالت میں، مالی پوزیشن الگ الگ ہے، خرچہ برابر ہوگا یا فرق کے ساتھ ہوگا، گھر کس کے گھر میں کتنے دن رہے گی، یہ بیمار پڑ جاتی ہے تو اس کا علاج کون سا شوہر کرائے گا۔ تو اس طرح کے اتنے مسائل کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ ایک سے زیادہ شوہر ہونا عورت کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے، اور مرد کے لیے نعمت ہے، اور عورتوں کے لیے بھی نعمت ہے۔ عورتوں کی اگر تعداد زیادہ ہے، مرد جو ہے مار دیے گئے، عورتیں بچ گئیں، تو یہ عورتیں کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی مصلحت سے ایک سے زیادہ نکاح کی 4 تک کی اجازت مرد کو تو دی ہے، عورت کو نہیں دی ہے۔ اور اس آیت میں صاف لفظوں میں فرما دیا گیا کہ خاوند نابالغ عورت سے دوسرے کا نکاح ہی نہیں ہو سکتا، تو دوسرا اس کا کوئی شوہر نہیں ہو سکتا، ایک عورت کے 2 شوہر نہیں ہو سکتے۔ آگے بات یہ فرمائی کہ یہ جو حکم ہے کہ خاوند والی عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس حکم سے ایک مستثنا ہے، ایک صورت مستثنا ہے، وہ یہ کہ اگر مسلمانوں اور کافروں میں اسلام و کفر کی بنا پر جنگ ہو، جیسے اسرائیل و فلسطین میں آج کل ہے، اور اس جنگ کے نتیجے میں کافر عورتیں مسلمان کے قیدوں میں آ جائیں اور ان کو مال غنیمت بنا کر کے
امیر المومنین لوگوں کے حصے میں لگا دے کہ یہ قیدی کہ تم مالک ہو، اور ملکیت میں اس کو تقسیم کر دیا جائے۔ تو ایک تو اسلام و کفر کے وجہ سے جنگ ہو، اللہ کے اسلام کی بنیاد پر ہو، اور دوسرے یہ کہ وہ کافروں کی عورتیں قید میں آ جائیں اور مال غنیمت میں ان کو تقسیم کیا جائے۔ تو اس میں اگر وہ کتابیہ ہیں، یہود و نصارہ کے مذہب کے ماننے والی ہیں، یا وہ مسلمان ہو جائیں تو ان سے نکاح جائز ہوتا ہے، حالانکہ ان کے شوہر زندہ ہیں ابھی، کافر شوہر جو ان کا تھا وہ زندہ ہے اور ابھی اس نے طلاق نہیں دی، وہ مرا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ایک حیض گزر جانے کے بعد دارالاسلام میں جس کے قبضے میں وہ عورت ہوگی وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کا نکاح اس کی قید میں آنے کے بعد اور دارالاسلام میں اس عورت کے منتقل ہو جانے کے بعد ایٹومیٹک اس کا نکاح ختم ہو گیا۔ تو بات یہی ہوئی کہ پھر اس کا شوہر رہا ہی نہیں، وہ تو اسلام اس کو اس کا شوہر تسلیم نہیں کرتا، پھر اس عورت کو گزارے کے لیے پھر کیا راستہ بنے گا؟ شوہر سے تو وہ جدا ہو کر آئی، مسلمانوں کی قید میں ہو کر آئی، اس کو چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے اور اس کا گزارا بھی کرنا ہے۔ تو بڑی مصلحتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اجازت ہے کہ ان کے شوہر کے ہوتے ہوئے بھی اسلام میں دارالاسلام میں جو عورت پکڑی گئی اور باندھی بنائی گئی تو اس سے نکاح حلال ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے جو اوپر سے احکام چلے آ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے احکام ہیں جو تم پر فرض کر دیے گئے۔ اب جن عورتوں کو سے نکاح حرام ہے ان کے ذکر کے بعد بتایا جاتا ہے کہ اس کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں، کتنی اجنبی ہوں یا رشتہ داروں میں ہوں، مثلا خالہ زاد بہن، پھوپھی زاد بہن، چچا زاد بہن، یا اسی طریقے سے بیوی وفات پا گئی تو اس کی بہن سالی، تو یہ سب عورتیں حلال ہیں۔ لیکن ان کو نکاح میں لانے کے لیے جن عورتوں کی حرمت بیان ہو چکی ان کے سوا سب حلال ہیں، لیکن ان حلال ہونے کے لیے بھی اللہ نے طریقے رکھے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 شرطیں ذکر فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ نکاح ہو، یعنی زبانی ایجاب و قبول ہو، دونوں طرف سے ان تبتغوا، کہ تم عورتوں کو ایجاب و قبول کے ذریعے سے طلب کرو۔ دوسری بات فرمائی باموالکم، کہ تمہاری طرف سے مہر دینا، مرد کی طرف سے مہر بھی دینا ضروری قرار پائے، اگر تذکرے میں نہیں بھی آیا تو بھی نکاح صحیح ہونے کے لیے مہر کا ہونا ضروری ہے۔ لہذا اگر مہر بھول گیا، باتوں باتوں میں مہر کا کوئی تذکرہ ہی نہیں آیا، طے نہیں ہوا، تو بھی مہر لازم ہو جاتا ہے۔ اس کے مسئلے ہیں کہ کون سا مہر لازم ہوگا، تو مہر مثل بولا جاتا ہے، خاندانی مہر، جو اس جیسی عورتوں کا جو مہر خاندان میں چلتا ہو وہ مہر شوہر کو دینا ہوگا۔ اور تیسری شرط یہ بیان کی گئی کہ باضابطہ نکاح میں لا کر اس عورت کو اپنے پاس رکھنا مقصود ہو، یعنی قبضے میں رکھنا ہو، چھوڑنے کا نیت نہ ہو کہ شہوت پوری کر کے اس کو چھوڑ دیں گے، یعنی زنا وغیرہ مقصد نہ ہو، کہ اس لیے کہ جو زنا کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی پیسہ خرچ کرتے ہیں، تو ایسا تو نہیں کہ پیسہ خرچ کرو اور جو ہے تمہارے لیے عورت حلال ہو جائے، اس کے اور بھی شرائط ہوں گے۔ وہ یہ کہ مقاصد نکاح پیش نظر ہوں، جس میں زندگی کو باقاعدہ آباد کرنا، خاندانی رشتے قائم کرنا، اور ایک دوسرے کی ذمہ داریاں قبول کرنا، شوہر کا بیوی پر، بیوی کے شوہر پر حقوق کا آنا، اور اس طریقے سے جو ہے نسل کا بڑھانا اور رشتوں کا تقدس، یہ سب چیزیں جو مقاصد نکاح ہیں وہ پیش نظر ہوں۔ غیر مصافحین، یہ بات نہ ہو کہ پیسہ خرچ کر کے صرف شہوت پوری کر کے وقتی طور پر فائدہ اٹھا کر چھوڑ دینا، یہ اگر نیت ہوگی تو زنا کا گناہ پڑے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بیان فرمائی۔ تو ایک تو یہ ہوا کہ ایجاب و قبول ہو، دوسرے یہ بیان فرمایا کہ مہر ہو، اور تیسرے یہ کہ مقصد نکاح ہو، نہ کہ صرف زنا، اور چوتھے یہ بیان کیا گیا کہ وہ باقاعدہ معاملے کے انداز میں ہو، یعنی 2 گواہ بھی اس میں موجود ہو۔ یہ شرط حدیث میں بیان کی گئی۔ تو فرمایا گیا کہ یہ اس طریقے پر تم ان عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو جن عورتوں کا ذکر اوپر نہیں آیا، یعنی جو حرام عورتیں تھیں ان کے علاوہ۔ اب جب نکاح ہو جائے اور بیوی رخصت ہو کر آ جائے تو مہر کو تم لازم سمجھو دینا۔ مہر کی اہمیت کو اسی آیت کے اندر بیان کیا گیا کہ جن عورتوں سے تم صحبت کر چکے، یا تمہاری تنہائی بھی جو خلوت سیاح کہلاتی وہ بھی اسی کی قائم مقام ہے، کہ جو عورتیں تمہاری تنہائی میں آ چکی ہیں یکجائی طور پر، اگرچہ صحبت نہیں ہوئی تو ان کو اب ان کا پورا مہر دے دو، اور یہ مہر دینا کوئی مستحب حکم نہیں ہے، فریضہ ہے، فرض ہے اس مہر کو دینا۔ یہ اسی صورت میں جو ہے یہ فریضے سے سبکدوشی ہو سکتی ہے جب تم ادائیگی کر دو، یا وہ عورتیں ادائیگی کے بعد تمہیں واپس کر دیں، یا اس میں کا کچھ حصہ یا پورا حصہ بخوشی تم کو
دے دیں، تو یہ عورتوں کی طرف سے ہبہ اور ہدیہ ہو جائے گا، ورنہ عورتوں کو مہر کا دینا ایسے ہی فرض ہے جیسے قرض دینا ضروری ہوتا ہے، مہر بھی قرض ہوتا ہے۔ ہاں اس میں اگر عورت کمی بیشی کر دے یا شوہر زیادتی کر دے کہ بھائی مہر ہمارا 50,000 ہے، ہم تم کو 50 کے 75 دے دیتے ہیں، یہ شوہر کی طرف سے احسان ہوگا۔ اور اگر عورت اپنی طرف سے احسان کرے کہ نہیں 50,000 مہر طے ہوا ہے لیکن تمہاری مالی پوزیشن کم ہے، تم آدھا مہر دے دو، بس اتنا ہی کافی ہے، اس نے آدھا مہر معاف کر دیا، یہ عورت کی طرف سے احسان ہوگا۔ تو اللہ فرماتے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مہر طے ہو جانے کے بعد آپس میں کچھ کمی بیشی کی باتیں ہو جائیں، باقی اللہ خوب جاننے والا ہے، اور اللہ نے جو احکام دیے اس میں اللہ کی طرف سے حکمتیں ہیں اگرچہ تم نہ جانتے ہو۔ بات اب حکمت سمجھ میں نہیں آتی تو انسان کو اعتراض ہوتا ہے شریعت پر۔ اللہ فرماتے ہیں تم نادان ہو اگر تمہاری حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اللہ دانا ہے، حکمت کا زیادہ جاننے والا ہے، تمہاری عقل وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی تو تم اپنے عقل کا قصور سمجھو، نہ کہ شریعت کو تم جو ہے دوش دو۔ تو اس لیے اس آیت کے اندر نکاح کے تعلق سے بہت اہم باتیں فرمائی گئیں۔ فرمایا گیا والمحصنات من النساء، اور خاوند والی عورتیں بھی حرام قرار دی گئیں، اور خاوند والی عورتوں سے بھی نکاح حرام کر دیا گیا، الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ عورتیں جن کے تمہارے ہاتھ مالک بن جائیں، یعنی وہ کافروں کی عورتیں جو دارالحرب سے یعنی کافروں کے ملک سے قید میں ہو کر کے تمہاری ملکیت میں آ جائیں، مالی غنیمت میں تمہیں مل جائے تو وہ تمہارے لیے حلال ہو جاتی ہیں۔ کتاب اللہ علیکم، ان سے نکاح حلال ہو جاتا ہے، ان کو اسلام لانے کے بعد ان کے یا یہودی عیسائی ہے تو ان کو اسلام قبول کرانے کی بھی ضرورت نہیں، پھر بھی نکاح ان سے جائز ہو جاتا ہے۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کے فریضے ہیں جو تم پر فرض کیے گئے، اللہ کے احکام ہیں جو تم پر فرض کیے گئے۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور ان عورتوں کے علاوہ جن سے نکاح تمہیں حرام ہے، باقی جو عورتیں ہیں ان سے تمہارے لیے نکاح حلال ہے، جبکہ شرعی شرائط کے ساتھ ان کو نکاح میں لاؤ۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ، اور حلال قرار دی گئی تمہارے لیے مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، وہ سب عورتیں جو مذکورہ عورتوں کے علاوہ ہیں۔ اور حلال کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ان تبتغوا، کہ تم زبان سے طلب کرو، یعنی باضابطہ ایجاب و قبول کر کے نکاح میں لاؤ، اور بِأَمْوَالِكُمْ، اور یہ کہ تم اپنے مالوں کے ذریعے سے ان کو نکاح میں لاؤ، یعنی مہر بھی مقرر کرو۔ تیسرے یہ کہ محسنین غیر مسافین، مقصد نکاح کو پورا کرنے والے ہو، نہ کہ محض شہوت کو پورے کرنے والے ہو، یعنی مقصد نکاح پیش نظر ہونا چاہیے، نکاح کی ساری تمام تر لوازمات و ذمہ داریوں کے ساتھ تم یہ چیز کرو، نہ کہ صرف وقتی طور پر عارضی رابطہ کر کے چھوڑنا مقصد ہو تاکہ جب تک اس سے شہوت پوری کر کے چھوڑ دیں گے۔ شروع سے اگر اس طرح کی نیت ہوئی تو یہ نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، اگرچہ ظاہری اعتبار سے صحیح کہلائے گا لیکن اللہ کیا گنہگار ہوگا۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، آگے مہر کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے کہا کہ جس نکاح میں تم نے ان عورتوں سے ان سے فائدہ اٹھا لیا، یعنی ان سے صحبت کر لی، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو ان کے مہروں کو پورا کا پورا ان کو دے دو جو کہ فرض ہے۔ اور اگر صحبت مثلا نہیں ہوئی، صحبت سے پہلے یا خلوت سے پہلے، رخصتی سے پہلے ہی طلاق کی نوبت آ گئی تو اس میں آدھا مہر ہوتا ہے، وہ مسئلہ دوسرے پارے میں گزر چکا۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور تمہارے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی، میاں بیوی دونوں سے کہا جا رہا ہے، فی ما تراضیتم، اس بات میں کہ آپس میں جو کمی بیشی پہ راضی ہو جاؤ، شوہر جو ہے زیادہ دینے پہ راضی ہو جائے اور بیوی کم لینے پر مثلا راضی ہو جائے، من بعد الفریضہ، مہر کو مقرر کر لینے کے بعد۔ مہر کے بغیر تو نکاح نہیں ہوگا، مہر تو بغیر طے کیے بھی آپس جو ہے خود بخود طے ہو جائے گا، لازم ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد پھر اگر تم اس میں کمی بیشی کرو تو وہ منع نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور اللہ بڑی حکمتوں والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم إنا نسألك الخير لكل مسلم ومسلمة اللهم إنا نسألك الخير لكل مسلم ومسلمة في كل آن وفي كل مكان وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.